بسم اللہ الرحمن الرحیم سیہدیہم، اللہ تعالیٰ انہیں راہ دکھائے گا، ویصلح بالہم، اور ان کے حالات اچھے کر دے گا۔ مت ڈرو، تم اس راستے میں نکلو اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے گا اور ان کے حالات کو صحیح کر دے گا، تو کام کی توفیق دے گا، جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ آگے ایک بہت پیاری آیت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا جو نتیجہ ہے قیامت کے دن وہ نصیب فرمائے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جنت میں داخل کرے گا جسے وہ پہلے سے شناسا کر دیا ہے، یعنی اس کے راستے ان کو معلوم ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے جنت میں وہ جائے گا جیسے آپ اپنے گھر کو جا رہے ہیں نا، وہاں تک جانے میں تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، سب راستہ معلوم ہے، آپ کی گلی تک معلوم ہے۔ جنت میں اگر وہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ گھر الاٹ کر دے گا، دے دے گا، بالکل سیدھا آپ اپنے گھر میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا علم تھا۔ جیسے دنیا کے آپ کے اپنے گھر کا علم ہے، اس سے زیادہ آپ کو جنت کا علم ہوگا۔ اللہ اکبر! کیسا کیا بات ہوگی ہے، یا اللہ ہمیں یہ نصیب فرما۔ کہا جائے جاؤ چلے جاؤ، اپنا گھر یہ تمہارا ہے۔ اللہ اکبر! یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب اللہ کی مدد کرو گے؟ اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو گے، اس کے نبی جو شریعت لائے ہیں اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے اور اس کو معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرو گے۔ جو لوگ ایسا کریں گے، نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، رب کے قرآن کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، نبی کے فرامین کو سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ دین کی مدد۔ تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم اس کو مضبوط کرے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا، تمہیں فتح و غلبہ عطا کرے گا، جیسا کہ اس نے صحابہ کرام کو عطا کیا۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کو اگر چاہے تو خود بھی غلبہ دے دے، لیکن وہ اپنے بندوں کے ہاتھوں اس کو غلبہ دلاتا ہے تاکہ بندوں کی آزمائش اور امتحان پورا ہو جائے اور دیکھے کہ کون واقعی اس کے دین کو نافذ کرنے والا، اس کو اپنانے والا، اور کون اس کے بغاوت کرنے والا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ میدان جنگ میں تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا، دوسرا معنی بعض مفسرین نے کیا ہے وہ یہ کہ پل صراط پر ان لوگوں کے قدم کو ثابت کر دے گا، جبکہ بہت اندھیرا ہوگا، بہت باریک ہوگا اور لوگ وہاں کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے۔ رب العالمین ان لوگوں کو جو اس کے دین کی مدد کرتے رہے، اس کو پھیلاتے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے، رب العالمین ان کو وہاں پر ثابت قدم رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے۔ اور جنہوں نے کفر کیا، فَتَعْسًا لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ کہہ رہا ہے، ایک قسم کی بد دعا ہے، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، یہ کافر ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ خالق کائنات کہہ رہا ہے، کیوں کہ اس کا حق وہ دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بندوں کو اس کے ساتھ عبادت میں شامل کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا، غارت کر دے گا۔ اضل کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں پر اس کے معنی، اور یہ فعل متعدی ہے کہ وہ اس عمل کو ضائع کر دے گا۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو، کافروں کے اعمال کو، جو بھی اچھائی کی، ماں باپ کے ساتھ نیکی کی، ہاسپٹل بنائے، غریبوں کے ساتھ جو بھی اچھائی کی، وہ سب اس کے اعمال تباہ و برباد کر دیے۔
آخرت میں کچھ بھی نہیں، دنیا میں دے دے گا ان کو، دنیا میں ان کو کوئی فائدہ دے دے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے برا جانا، کراہیت سے برا جانا کس چیز کو؟ ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ کیا ہے؟ بس قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ مشکل یہ ہے، بڑی افسوس کی بات یہ ہے، ایک المیہ ہے ہم لوگوں کا، نسأل اللہ العافیہ، کہ بہت سارے لوگ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی حدیث سے نفرت کرتے ہیں، سنتوں سے نفرت کرتے ہیں، اس طرح دشمن ہوتے ہیں اس سنت کے۔ صحابہ کرام کے دور میں حدیثیں لکھی جا رہی تھی، عبداللہ بن عمر بن عاص لکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ، آخری خطبہ کہا، ایک یمن کا آدمی تھا، اس کو کہا لکھ کر دو، علی کو کہا، لکھی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث۔ تو بخاری اتنے 100 سال ہو چکے ہیں، آج تک اس کا ایک حرف نہیں بدلا گیا۔ کون حفاظت کر رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس ذکر کو اتارا، میں اس کا محافظ ہوں۔ بخاری کی بھی، مسلم کی، ابو داؤد کی، قرآن کی، کیونکہ یہ وحی ہے، یہ بھی وحی ہے۔ کچھ بھی کر لیں، کتنی لمبی داڑھی رکھ لیں، کتنا لمبا چھوٹا جبہ پہن لیں، کچھ بھی کر لیں، کتنے حج کر لیں، اللہ نے کہا اس کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ آسمان سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے محمد مصطفیٰ پر، قرآن نازل کیا اور احادیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس سے نفرت کرتا ہے۔ آج رفع دین کرنے تو کہتے ہیں کہ مکھی مارتے ہو، آمین کہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے ہماری نماز خراب کر دی، لوگوں کو خاموش کرتے ہیں، خاموش ہو رہو، اختلافی مسئلہ ہے۔ اچھا، اختلافی مسئلہ تو بہت سارے اختلافی مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف پیش کر دو۔ تمہارا اختلاف ہوگا، اختلاف ہونا بری بات نہیں، اختلاف کو قائم رکھنا نہیں جی، اختلافی مسئلہ یہ کہ آپ اختلاف کو قائم رکھو گے جو جیسا وسیع رہے؟ نہیں، جو نبی نے بتایا اس پہ آ جاؤ نا۔ کل قیامت کے دن پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم بتا رہے ہیں۔ اگر تم یہ نفرت کرتے رہے نبی کی سنتوں سے تو قیامت کے دن جیسے اللہ نے فرمایا وَكَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کو برا جانتے جو اللہ تعالی نازل کیا ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کسی چیز کو جو دین کی ہے اگر آپ سے نفرت کرتے ہو تو توبہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کفار مکہ نبی سے نفرت کرتے، نبی کے بیان سے نفرت کرتے، رب کے قرآن سے نفرت کرتے، تو اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے جو قومیں تھیں وہ بھی نفرت کرتی تھی، وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں سے، جو اس زمانے کے رسول ہوا کرتے تھے ان سے نفرت کرتی تھی۔ ان لوگوں نے رسول کی باتوں سے نفرت کی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو رد کیا، اللہ نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ اس کا ذکر کر رہا افلم یسیروا، یہ مکہ والے کیوں گھومتے پھرتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، فی الارض، زمین میں، فینظروا، دیکھیں یہ، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ہے ان سے پہلے لوگوں کا، عاد کا، ثمود کا، لوط کا، قوم نوح کا، کیا عبرتناک انجام ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چل پھر کے نہیں دیکھتے، جائیں جا کے دیکھیں، عاد، ثمود، لوط، راستے میں ان کے، جب یہ شام کی طرف جاتے ہیں، یمن کی طرف جاتے ہیں، قوم عاد یہ یمن کی طرف تھی، لوط یہ اردن کی طرف تھی، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کافر مکہ والے کیوں نہیں گھوم پھر کر دیکھتے؟ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی مثالیں ہیں، اسی طرح کی سزائیں ہیں، جو بھی کافر ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کی سزائیں ہیں۔